پہلے ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف سائیکالوجی کی. سائیکالوجی کی جو ہسٹری ہے وہ کافی وسیع ہے. اگرچہ سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے اٹ از اونلی اباؤٹ 140 ایئرز اولڈ ڈسپلن. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے, جو ڈسپلن ہے, یہ 1880 میں وجود میں آیا. اس سے پہلے جو بھی سائیکولوجیکل کنسیپٹس تھے, جو بھی سائیکولوجیکل تھیوریز تھی, وہ ایک ایک کسی مطلب کسی ڈفرینٹ ڈسپلن سے آ رہی تھی. جیسے کہ فلاسفی ہو گئی ہے, میڈیسن ہو گیا, فزیولوجی ہو گئی, سوشیولوجی ہو گئی. اس طرح کے ڈفرینٹ فیلڈ سے, ڈفرینٹ ڈسپلن سے سائیکولوجیکل کنسیپٹس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹڈی کیا جاتا تھا. لیکن وہاں پر واضح طور پر کوئی سائیکولوجیکل اپروچز نہیں اڈاپٹ کیے جاتے تھے سائیکولوجیکل کنسیپٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور سائیکولوجیکل تھیوریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. کلیئر؟ تو یہاں پر جو ہسٹری ہے سائیکالوجی کی, میں ان کو 2 پارٹس میں تقسیم کروں گا, 4 پارٹس میں. سب سے پہلے جو پارٹ ہے وہ دا ارلی گریک فلاسفرز ہے, جس کو ہم اینشنٹ گریس کہہ سکتے ہیں. ارلی گریک فلاسفر سے مطلب اور مراد وہی دورانیہ ہے جب ہمارے مطلب اس دنیا میں سقراط, افلاطون اور ارسطوٹل ہوا کرتے تھے. اور لقمان حکیم سر, سوری لقمان حکیم نہیں ہے سر؟ جی وہ بھی ہے, لیکن ہم یہاں پر سائنس کی بات کر رہے ہیں, انگلش لٹریچر کی, تو اس پوائنٹ آف ویو سے. باقی ہم جو ہے نا وہ مسلم فلاسفرز کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں, وہ لیٹر آن میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو ارلی گریک فلاسفرز میں ہمارے پاس کچھ نامور آ جاتے ہیں فلاسفرز, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں, یہاں پر میں آپ کو ابھی لکھ کے بتاتا ہوں. یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں فلاسفرز میں ارسطوٹل آ گیا, اس میں پلیٹو آ گیا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھے جن لوگوں نے انسان کی سائیکی کے بارے میں بات کی تھی, لیکن ان لوگوں کی جو سائیکولوجیکل کنٹریبیوشنز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, وہ تھیوریٹیکل فارم میں نہیں تھے. یعنی کہ ان لوگوں نے جنرلی ایک آئیڈیاز کے طور پر نفسیات کے بارے میں باتیں کی تھی. اچھا, اب یہاں پر ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ پلیٹو اور ارسطوٹل نے نفسیات کے بارے میں کیا کہا تھا. پلیٹو نے سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں وہ سول کے بارے میں, سول کے نیچر کے بارے میں بات کی تھی کہ انسان کی سول کی کیا نیچر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلیپ کے بارے میں بات کی تھی اور ڈریمز کے بارے میں بات کی تھی. اچھا, تو سلیپس کے بارے میں, ڈریمز کے بارے میں پلیٹو نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر ارسطوٹل نے بھی نفسیات کے حوالے سے سول ہائرارکی کے بارے میں اور کامن سینس کے بارے میں, میموری کے بارے میں, ریزنز کے بارے میں, ڈریمنگ کے بارے میں, موٹیویشن کے بارے میں, ہیپینس کے بارے میں, اور اس کے علاوہ مزید ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹاپکس پر ان لوگوں نے باتیں کی تھی. لیکن ان لوگوں کی جو بھی باتیں تھی, جتنی بھی باتیں تھی, وہ جسٹ ایک جنرل ان کی پرسنل ایکسپیرینسز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. پھر وہ اس پر بحث کرتی تھی, یعنی کہ وہاں پر پورا پراپر ایک سائیکولوجیکل اپروچ, ایک سائیکولوجیکل میتھڈولوجی اڈاپٹ نہیں کی جاتی تھی. اچھا, یہاں پر میں آپ لوگ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ پلیٹو نے جو ہے نا وہ سول نیچر کے بارے میں بات کی تھی, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلیپ اینڈ ڈریمز کے بارے میں بات کی تھی. میں آپ لوگ کو یہاں پر صرف یہ سلیپس اینڈ ڈریمز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے؟ پلیٹو نے جو ڈریم کے بارے میں بات کی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں ان خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں دل کے فارم میں. انہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا تھا.
ان کا کہنا یہی تھا، ان کا کلیم یہی تھا کہ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے فیوچر میں جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں ہم اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب جو کہ ارسطوٹل نے جن کنسیپٹس کی بات کی تھی، انہوں نے اس میں سے کیا کہتے ہیں سول ہائرارکی کی بات کی تھی، اینڈ کامن سینس کی بات کی تھی۔ کامن سینس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریزننگ کے بارے میں بات کی تھی، میموری کے بارے میں ان کے عجیب وہ فلاسفیکل اینڈ اتنے کیوریوسٹی سے فل، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ اسٹرینج باتیں کی جنہوں نے میموری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ نیکسٹ انہوں نے ڈریمنگ کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موٹیویشن کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ موٹیویشن اور ہیپینس ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا تھا۔ تو لاسٹ انہوں نے ایموشنز کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے ابھی آپ لوگ کو بتایا کہ پلیٹو نے ڈریمز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم اس میں فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں، یہاں پر جو ارسطوٹل تھے جو کہ پلیٹو کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی مختلف سائیکولوجیکل کنسیپٹ کی بات کی تھی، لیکن یہاں پر ہم ڈریمز کی بات کر لیں گے کہ انہوں نے ڈریم کے بارے میں کیا کہا تھا۔ انہوں نے ڈریم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کرتے ہیں خواب میں، بلکہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے لائف میں کیا ہوا ہے، اور مطلب کچھ خواہشات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم مطلب ڈریم کے علاوہ جو ہمارا ایکٹیو اسٹیٹ ہوتا ہے، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت وہ فلفل نہیں کر پاتے، تو وہی جو خواہشات ہم اس وقت فلفل نہیں کر پاتے وہ ہم ڈریم میں فلفل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو فردر ٹاپکس ہے سول ہائرارکی، کامن سینس، ریزننگ، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ البتہ موٹیویشن اور ہیپینس کو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ موٹیویشن اور ہیپینس کے بارے میں ارسطوٹل نے یہی کہا تھا کہ انسان جو بھی بیہیویئر پرفارم کرتا ہے ان کے بیہائنڈ کچھ خاص موٹیو ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی ہیپینس ہوتی ہے۔ انسان پلیزر سیکنگ ہوتا ہے، وہ پلیزر کو سرچ کر رہا ہوتا ہے، گین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کلیئر؟ اس کے بعد جو ادر فلاسفر سے ارلی گریک میں، تو اس میں ہم تھیلس، الیگزینڈر، ہرکولس وغیرہ وغیرہ کچھ اور بھی ہے، لیکن ہم اس میں فردر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو دوسری کیٹیگری ہے سائیکولوجیکل ہسٹری کی، وہ ہے روم اینڈ دا مڈل ایجز، ٹھیک ہے۔ مڈل ایجز اور روم یہ وہی پیریڈ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا کہ جب یورپ ایک ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، ایک مطلب یہ کہ سیاہ ترین تاریخ سے گزر رہا تھا، جس میں وہ لوگ بالکل پسماندہ، بالکل ان لوگ کی زندگی بہت مفلوج تھی، بہت مطلب غربت سے اور بہت عجیب قسم کی تھی۔ لائک ان لوگوں میں ان لوگوں کی جو کامن سینس تھی وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی تھی ان مڈل ایجز میں۔ یہ تقریباً 1600 سینچری تک، آئی تھنک 1400 سینچری تک سوری یہ ڈارک ایجز میں رہے، یہ ویسٹرن کنٹریز والے، امریکن سائڈ والے۔ اچھا، یہ جو ڈیوریشن تھا، سیکنڈ سٹیج جو تھا نفسیات کی تاریخ کا، اس میں جو ہے نا جو مین مقصد تھا فلاسفرز کا، جو مین مقصد تھا علمدان کا، جو علم والے لوگ تھے، تو وہ یہی تھا کہ وہ they were searching for the good life، got it؟ یعنی کہ وہ اچھی کی تلاش میں تھے۔ سر اسکرین شیئر نہیں ہے سر، شیئر دی بڑا سردار شیئر دیا رات سے کتاب شیئر دے، شیئر فرما سردار شیئر دے۔ تو اچھا، ہم بات کر رہے تھے سیکنڈ سٹیج آف سائیکالوجی ہسٹری کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا،
مقصد تھا وہ گڈ لائف کو سرچ کرنا تھا. اس میں ہم کچھ چند کیا کہتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فلاسفر تھے جنہوں نے اس پیریڈ میں ورک آؤٹ کیا تھا. اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہے یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلوٹینیس, اسٹوئسزم, جیسوس, سینٹ پال, امپیرر کانسٹنٹین اینڈ آگسٹین. اینڈ اس میں پھر اسلامک اینڈ جیوش انفلوئنسز بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت تو 14 سینچری تک اسلام کافی عروج پر تھا اور اس میں جو اس مسلم فلاسفرز تھے وہ بھی کافی زیادہ سائنس میں کنٹریبیوشن دے رہے تھے. اس میں ہمارے پاس پھر یہ ابن سینا آ جاتے ہیں اور جابر بن حیان آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اور بھی اس کے علاوہ اور بھی مزید مسلم فلاسفر آ جاتے ہیں جو کہ نہ کہ صرف ٹرپ کے حوالے سے بلکہ نفسیات کے حوالے سے بھی وہ کافی ڈفرینٹ کنسیپٹس پریزنٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو 1400 کے بعد جو تیسرا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے نفسیات کی ہسٹری کا, وہ رینیسنس سائنس اینڈ فلاسفی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جو سائنس اینڈ فلاسفی کی جو رینیسنس تھی, جو کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ایک قسم کا عروج سا جب سٹارٹ ہو گیا تھا. یعنی کہ جو یورپ والے تھے وہ لوگ انہوں نے ورک آؤٹ کیا, ان لوگوں نے اسٹرگل کیا, اپنے آپ کو انہوں نے سائنٹیفکلی گروم کیا اور سائنس کی طرف ان لوگوں نے اسٹیپ لیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز اے پیریڈ آف دی بگننگز آف دی ماڈرن سائنس اینڈ فلاسفی. یعنی کہ جو 1400 سینچری تھی اس کے بعد جتنا بھی نالج ہمارے پاس آیا ہوا ہے, جتنے بھی آج کل ہم بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ کیمسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی کیمیکل پروسیسز, ان کا جو ہے نا ہسٹوریکل بیک موسٹلی 1400 سینچری کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے. کلیئر؟ یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فلاسفرز نے ورک آؤٹ کیا تھا, انہوں نے کیا 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 تھا. میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں, ہم اس میں ان ڈیپتھ نہیں جائیں گے. یہ ہے ہمارے پاس رینیسنس, دا ماڈرن بگننگز آف دی ماڈرن سائنس اینڈ فلاسفی. اس میں ہمارے پاس جو تھے مارٹن لیوتر کہہ سکتے یہ بھی تھے, اینڈ لوانی پیکو بھی تھے, اینڈ نیکولس کوپرنیکس بھی تھے, گلیلو بھی تھے, آئزاک نیوٹن تھے, فرانسس بیکن بھی تھے, رینے ڈیکارٹ بھی تھے. اچھا, یہاں پر میں اس پیریڈ کے صرف ایک ہی فلاسفر کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کروں گا اور وہ ہے رینے ڈیکارٹ. رینے ڈیکارٹ نے انسان کی جو کیا کہتے ہیں مائنڈ, انسان کی جو مائنڈ ہے, انسان کا جو مائنڈ اور باڈی ہے, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس کے بارے میں میں تھوڑا بہت آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں بریفلی. اچھا, رینے ڈیکارٹ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کسی دوسرے ملک میں, تو انہوں نے ایک اسٹیٹیوٹ کو دیکھا. اسٹیٹیوٹ کو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ پشاور میں کون سی جگہ پر فوارہ لگا ہوگا. ایک منٹ, لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ. آپ لوگوں نے اسلامیہ کالج میں, ہاں اسلامیہ کالج میں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو باہر کے ممالک میں ایک ایسے بھی وہ دیکھے ہوں گے جس میں وہ مجسمے بنے ہوتے ہیں. وہ مجسموں کے منہ سے مطلب وہ یا تو ناک سے یا تو وہ کان سے پانی آ رہا ہوتا ہے, لوگوں نے وہ پائپ لگائے ہوتے ہیں. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو رینے ڈیکارٹ نے انسان کے بیہیویئر کو بالکل اسی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا. کیسے ایسوسیٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ایک مجسمے کو بنایا جاتا ہے, اس مجسمے کے اندر مختلف پائپوں کو گزار کر پھر ان پائپوں کے ذریعے سے پانی کو مطلب یہ کہ وہ فلو کیا جاتا ہے, ان سے واٹر فلو ہوتا ہے. پھر تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب کچھ انسٹیٹیوٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ مجسمے ایسے بنے ہوتے ہیں, لوگوں نے بنایا ہوتے ہیں کہ جب جو پائپس ان کے اندر سے گزرے ہوتے ہیں, جب اس پائپس کے ذریعے سے پانی گزرتا ہے اور وہ فلو ہوتا ہے, تو تبھی مطلب وہ ان کے ہاتھ, وہ اس مجسمے کے ہاتھ اور وہ جو مجسمہ ہوتے ہیں ان کی باڈی اور مختلف فزیکل پارٹ جہاں پائپ گزرا ہوتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ مجسمہ حرکت میں آ جاتا ہے پانی کے گزرنے سے, ٹھیک اسی
انسان بھی بیہیویئر پرفارم کرتا ہے جب ان کے برین کو کوئی میسج ریسیو ہو جاتا ہے. اینڈ وہ ہم یہ کہتے ہیں, آپ لوگوں نے پری میڈیکل میں یہ پڑھا ہوگا کہ انسان کا جو برین ہے وہ مختلف نیورون سے بنا ہوتا ہے, ملینز اینڈ ٹریلینز آف نیورون سے بنا ہوتا ہے. اور وہ جو نیورونز ہوتے ہیں ہمارے پاس 3 قسم کے ہوتے ہیں, موٹر نیورون, سینسری نیورون اینڈ اپیرنٹ نیورون, نیورون آئی تھنک اس طرح کچھ کہتے ہیں. تو وہ جو نیورونز ہوتے ہیں انسان کے سارے جسم میں پہلے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کے ہاتھ پر ایک مطلب یہ کہ وہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ہم کیل سے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اگر وہ دبا دوں ہاتھ میں, تو آپ کے ہاتھ کا جو میسج ہے نا وہ درد کا میسج وہ برین کو چلا جائے گا, برین سے پھر واپس میسج آ جائے گی کہ یار یہ چیز خطرناک ہے, اس سے ہاتھ کو ہٹا دیں, تو آپ فوراً ہاتھ کو کیل سے ہٹا دیتے ہیں. تو وہ رینل ڈیکارڈ یہی کہتا ہے کہ اسی طرح انسان کے جو نروز ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی بھی پارٹ آف دی باڈی کو میسج کنوے کرتے ہیں تو وہ پارٹ آف دی باڈی حرکت میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں ہسٹری میں. یہ لاسٹ اسٹیج جو ہے ارلی اپروچز ٹو سائیکالوجی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آخری جو اسٹیج ہے یہ وہی اسٹیج ہے کہ جب سائیکالوجی ایک ایز اے ڈسپلن کنسیڈر ہوئی اور ایز اے ڈسپلن وجود میں آئی, جس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ وہ 1880 میں وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم اس ارلی اپروچز کو آگے فردر اسٹڈی کرتے ہیں, ہمارا جو دوسرا ہیڈنگ ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہماری ہسٹری بھی وائنڈ اپ ہو جائے اور ہم یہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف یعنی کہ اسکولز آف تھاٹس ان سائیکالوجی کی طرف موو کر لیں. ٹھیک ہے.